بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، ملک کے اندر جدھر بحران کے اوپر بحران پیدا ہو رہا ہے، سیاسی، معاشی، سیکیورٹی اور ہر طرح کا بحران ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پی ایم ایل این ہے اس کے اندر بھی ایک بحران کھڑا ہے۔ اور پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے تو اس کی بہت ہی تردید کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بحران موجود ہے۔ اور پچھلے کم و بیش ایک عشرے سے یہ بات چیت چل رہی ہے کہ یہ جو پی ایم ایل این ہے اس کے اندر سکسیشن کی جنگ چل رہی ہے کہ ہو ول بی دا نیکسٹ سکسیسر آف پی ایم ایل این، کون اس کو آگے جا کے لیڈ کرے گا اس پارٹی کو۔ اور اس سلسلے میں اب بھی بہت ہی ایک سیریس آپس میں رسہ کشی چل رہی ہے۔ جب سے پاکستان مسلم لیگ نواز نے مریم نواز صاحبہ کو اس کی سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا ہے اور پورے ملک کی چیف آرگنائزر بنایا ہے، تب سے لے کے اب تک پی ایم ایل این کے اندر ہی بہت زیادہ آوازیں کھڑی ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو حمزہ شہباز شریف والا گروپ ہے اور اس کے ساتھ مریم نواز والا گروپ ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے بالکل پورا زور لگا رہے ہیں۔ اور ایسی صورت کے اندر جو ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان ہے شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے بھی بہت بیڈ فیل کیا ہے۔ تب سے وہ ایک طرح کی ہائبرنیشن میں گئے ہوئے ہیں جب سے پی ایم ایل این نے مریم نواز کو ان اہم ذمہ داریوں سے نواز دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہباز شریف صاحب کے جو دوسرے صاحبزادے ہیں سلمان شہباز صاحب، وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں اور وہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ بھی ایکٹیو پولیٹکس کے اندر آ کے پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اور انہوں نے تو یہ ٹویٹ کر کے کہ جی یہ جو پچھلے 3 جو فارن منسٹرز تھے وہ جوکرز تھے، تو انہوں نے بہت ہی تصحیح کی ہے پی ایم ایل این کے ہی اپنے فائنانس منسٹر جناب مفتاح اسماعیل کی۔ اور مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے مختلف طرح کے سیشنز کے اندر اس کا ان ون وے اور دی ادر اس کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سیاسی رسہ کشی ہے جس کے اوپر خواجہ سعد رفیق بھی بات کر رہے ہیں کہ جو ہماری جو جمہوریت اور سیاست ہے یہ چیچک زدہ ہو چکی ہے۔ اور واقعتاً ہی یہ جو فیصلہ کیا ہے پی ایم ایل این نے مریم نواز کو ایلیویٹ کرنے کے لیے، تو اس سے آبویسلی جو رینک اینڈ فائل ہے پی ایم ایل این کا اس کے اندر تو مسئلہ ہوگا، کیونکہ مریم نواز پہلے یہ نہیں چاہتی تھی کہ شہباز شریف پرائم منسٹر بنے۔ شہباز شریف کی بہت ہی اچھی ریلیشن شپ ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ جب یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کے چل رہی تھی مریم نواز صاحبہ اور ان کے والد گرامی قدر میاں نواز شریف صاحب، اس کے ساتھ ساتھ بات چیت چل رہی ہوتی تھی میاں شہباز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ یہ کبھی گاڑیوں میں چھپ کے ان سے ملتے تھے، کبھی کس طرح ملتے تھے، کبھی زرداری صاحب کے لیے بھی یہی بات کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ اتنا منظور نظر تھے، تو وہ یہ چاہتی تھیں کہ اگر کل کو پرائم منسٹر کسی نے بننا ہے تو وہ پرائم منسٹر بنے، اگر وہ نہیں بنتی تو یہ نہ بنے، پارٹی کے اندر کوئی اور بندہ بن جائے۔ اور جب وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوئیں تو پھر بھی ان کو شدید دھچکا پہنچا۔ اس کے بعد جب حمزہ شہباز پنجاب کے چیف منسٹر بنے ہیں تب بھی بہت ہی ایک بیڈ فیلنگ تھی ان کے کیمپ کے اندر۔ اور حمزہ شہباز سی ایم پنجاب ہیں، شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہے، ایسی صورت کے اندر جو مریم نواز کی جو گروپ کے لوگ تھے انہوں نے بہت ہی بیڈ فیل کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں پچھلے کچھ دنوں سے جو مریم اورنگزیب ہیں وہ بھی بالکل چپ ہیں، اور مریم نواز شریف، مریم اورنگزیب اور ان کا جتنا گروپ ہے اس کی حمزہ شہباز شریف اور اس والے گروپ کے ساتھ ایک جو غیر اعلانیہ جنگ تھی، یہ ٹی وی کے علاوہ وہ اعلانیہ جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ دیکھیں شیخ سعدی نے یہ کہا تھا کہ ایک گدڑی کے اندر 2 فقیر تو رہ سکتے ہیں، لیکن ایک سلطنت کے اندر 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ جو سیاسی سلطنت ہے اور یہ اتنی بڑی جو پارٹی ہے، اس کے اندر کیسے ممکن ہے کہ کوئی دوسرے کو قبول کرے؟ یہ بات ہی ساری پاور پولیٹکس کی ہے، اور پاور تو اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ جو والد ہوتا ہے وہ بیٹے اور بیٹی کو قبول نہیں کرتا۔ ابھی اس کی مثال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب خود حیات ہیں، وہ چاہیں گے کہ سب سے پہلے وہ پرائم منسٹر بنے،
کچھ ساری جب آپشنز ایگزاسٹ ہو جائیں گی تو وہ پھر مریم نواز کے اوپر آئیں گے کہ بھئی میرے بعد آپ اس کو بنا دیں. یعنی یہ ہوتی ہے پاور، یہ ہوتی ہے پاور ایڈکشن، یہ ہوتی ہے جب یو آر پاور ڈرنک. تو یہ کوئی مریم نواز اور پی ایم ایل این اور اس کے لیے نہیں، جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ جمعیت علماء اسلام ہو، وہ اے این پی ہو، وہ جتنی پارٹیاں ہیں، ان کا یہی عمومی جو مزاج ہے وہ یہ ہے. تو اس وقت یہ جو ان کی آپس کی جو رسہ کشی ہے اس کی وجہ سے پارٹی کو بھی نقصان ہو رہا ہے. پارٹی کی پوری توجہ نہیں ہے جو اسٹیٹ افیئرز کو چلانے میں، اور ساتھ جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی بالکل بلیٹنٹلی فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہ ہی وہ گورننس کر سکیں، نہ ہی وہ اکانومی کو ٹھیک کر سکیں، نہ ہی وہ پولیٹکس کو صحیح چلا سکیں، وہ نہ ہی ڈیموکریسی کو آگے لے کے چل سکیں، اور نہ ہی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح کے تعلقات کو آگے لے کے چل سکیں کہ جس طرح کے آئیڈیل چاہیے تھے. اور گھر کے اندر بھی پھوٹ پڑ چکی ہے اور اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. اور اگر یہ صورتحال اسی طرح رہی تو یہ جو ان کی آپس کی لڑائی ہے، یہ لڑائی کل کو شدت اختیار کر سکتی ہے، اور جس کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا پی ایم ایل این کو ایز اے پارٹی. اور ایک اور بڑی بات، یہ جو پارٹیاں انہوں نے فیملی لیمیٹڈ کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں نا، یہ آخر کار اگر ان کو باہر سے نقصان نہیں ہونا ہوتا تو اندر سے ہونا ہوتا ہے. بھئی اتنے ہیوی ویٹس ہیں آپ کی پارٹیز کے اندر، آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں. آپ یعنی یونین کونسل لیول تک انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، نیچے سے اوپر تک لوگ الیکٹ ہو کے آئیں، ایک ٹرانسپیرنسی ہو، اور اس کے اندر وہ دیکھیں وہ مریم نواز کو اگر الیکٹ کر لیتے ہیں لوگ ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ آف پارٹی، ایز اے چیف آرگنائزر، یا اس کے علاوہ بھی کوئی عہدہ پارٹی ان کو دینا چاہتی ہے وہ یہ لیں. حمزہ شہباز کو دینا چاہتی ہے، سلمان شہباز کو دینا چاہتی ہے، جس کو بھی پارٹی عہدے دینا چاہتی ہے وہ پارٹی دے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ خود سے ہی وہ ایک اعلان کر دیں کہ فلاں عہدہ فلاں میرے بیٹے کے پاس ہے، فلاں بیٹی کے پاس ہے. تو پھر یہ پارٹی کے اندر کدھر گئی آپ کی جمہوریت؟ آپ تو اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت کو نافذ نہیں کر رہے. آپ نے ملک کے اندر کیا جمہوریت نافذ کرنی ہے؟ آپ کی اپنی ذات کے اندر جمہوریت نہیں ہے. یعنی آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو، اگر وہ نہ ہو تو اس کے خلاف ہو تو آپ اس کو ناکام کروا دیں. جیسے آپ نے یہ کیا کہ شہباز شریف کو کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ آپ حکومت لیں، میں یہ چاہتا ہوں کسی طریقے سے جلدی الیکشن ہو جائے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا اور نواز شریف کا یہی ایک ارادہ تھا کہ الیکشن جلدی سے جلدی ہو جائے. لیکن اس ارادے کے خلاف، نواز شریف کی اس خواہش کے خلاف شہباز شریف نے یہ کام کیا. تو تب سے لے کے اب تک نواز شریف کھل کے سپورٹ نہیں کیا انہوں نے کہ شہباز شریف کامیاب ہو جائے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو آپس کی پارٹی کے اندر، فیملی کے اندر اور شخصیت کے اندر کی جو لڑائی ہے، اس نے اتنا نقصان پہنچا دیا ہے کہ پورے ملک کو اس کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حالات کے اندر پی ایم ایل این کی انٹرنل پارٹی جو پولیٹکس ہے اور یہ جو ان کے انتشار ہے، یہ پارٹی کو بھی نقصان دے گا، جمہوریت کو بھی نقصان دے گا، اور اس کا ملکی سیاست کے اوپر بھی بہت ہی برا اثر پڑے گا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ جو اس پارٹی کے بڑے ہیں، جو میاں شہباز شریف ہیں، جو میاں نواز شریف ہیں، وہ خود فیصلہ کریں کہ بھئی اگر آپ اس طریقے سے گھر کے اندر ہی سارے عہدے بانٹ دیں گے، ساری ذمہ داریاں دے دیں گے اور سکسیشن کا خود اعلان کر دیں گے، اس طرح جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ جو ول کے اوپر سکسیشن جو ہے وہ آگے ٹرانسفر ہو گئی، اگر آپ بھی اس طرح کریں گے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ پارٹی مضبوط نہیں ہوگی، یہ کوئی عوامی پارٹی نہیں ہوگی، یہ ایک آپ کی ذاتی خاندانی پارٹی رہے گی. اور آپ کے کتنے بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں آپ کی پارٹی کے اندر، اتنے بڑے لیڈرز ہیں، وہ بھی آگے سے آگے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں اور آپ سے انوائنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایک لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے، اور بہت ہی لمحہ فکریہ ہے. اس کے اوپر پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.